تاریخ اسلام میں آج ہم پڑھیں گے جنگ صفین۔ دیکھیں پہلے میں نے آپ کو جنگ جمل بتایا تھا، حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جی حضرت علی نے جنگ جمل کے بعد ایک بار پھر امیر معاویہ کو بیعت کرنے کا کہا کہ میری بیعت کر لیں، میں خلیفہ اسلام ہوں، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اب حضرت علی 80,000 عراق کی فوج لے کر روانہ ہوئے امیر معاویہ کی طرف۔ حضرت علی کی فوج نہیلا کے مقام پر، یا اس کو نہلیہ یا نہیلا پڑھتے ہیں نا، پہنچ گئی۔ امیر معاویہ 60,000 شامی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ دریائے فرات کے کنارے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ اس دوران بہت سے صحابہ اکرام تھے، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح راضی نامہ ہو جائے، مسلمان کے خلاف نہ لڑے، مگر بیکار ثابت ہوئی ساری کوششیں۔ صحابہ نے بھی بڑی کوشش کی اور آخرکار جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی چونکہ بہت بڑے جنگجو تھے تو یہ بالکل جیتنے والے تھے جنگ، یعنی حضرت علی کا پلڑا بھاری رہا۔ اسی دوران رات ہو گئی تو اس جنگ میں تقریباً ابھی تک 45,000 شامی اور 25,000 عراقی فوجی شہید ہوئے۔ رات کو انہوں نے جب امیر معاویہ کو پتہ چل گیا کہ ہم حضرت علی سے جنگ نہیں جیت سکتے، تو رات کو عمر بن العاص کے مشورے سے طے ہوا کہ صبح قرآن نیزوں پر اٹھا کر مطالبہ کیا جائے گا کہ ہمارے درمیان یہ قرآن جو ہے ثالث ہے، یعنی قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، ہم تو حق پر ہیں، ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی جو ہے وہ جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں ان کو پناہ دے رہا ہے۔ عراقیوں کا یہ مطالبہ تھا۔ صبح شامی فوجیوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت علی کی فوج سامنے آئی تو شام کے جو فوج تھی ان کے آگے انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح ہوا کہ اس پر حضرت علی کی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے کہا ظاہر ہے یہ قرآن انہوں نے نیزوں پر اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ ان کی یہ چال تھی۔ حضرت علی نے سمجھایا کہ یہ ایک چال ہے، مگر جنگ ختم ہو گئی، ثالثی شروع ہوئی۔ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا گیا ثالث، اور امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن العاص کو ثالث مقرر ہوا۔ مشورے کے بعد پہلے یعنی یہ عمر بن العاص جو تھے انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، پہلے فیصلہ آپ سنائیں۔ ابو موسیٰ اشعری جب اسٹیج پہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہم امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کو خلافت سے معزول کرتے ہیں اور نیا خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔ جب ان کی بات ختم ہوئی تو یہ عمر بن العاص اسٹیج پہ آئے۔ انہوں نے کہا جی ابو موسیٰ اشعری نے اپنا آدمی خلافت سے دستبردار کر دیا ہے، لیکن میں خلافت پر امیر معاویہ کو قائم رکھتا ہوں۔ اس طرح جب یہ اعلان ہوا تو پھر جی یہ فیصلہ غلط تھا۔ تو اسی دوران جی حضرت علی جو تھے ان کی فوج کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا جی ثالثی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کا حکم نہیں مانتے۔ اس پر فوج کا ایک حصہ ان سے جدا ہو گیا اور ان کو تحریم خارجی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا بھائی ہم نے ثالثی قبول نہیں کی، آپ ہی لوگوں نے کہا کہ قرآن لے کر آ گئے ہیں لہذا ثالثی کرتے ہیں۔ ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ الگ ہو گئے۔ اب یہ خوارج خارجی، اس کے بارے میں آئندہ بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ خارجی کا جو سربراہ تھا اس وقت عبداللہ بن وہاب تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ لوگ مردرج میں جمع ہوئے، یہ ثالثوں کے خلاف تھے، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ اب آتی ہے جنگ نہروان۔ جنگ نہروان حضرت علی نے خارجیوں کے خلاف کی ہے۔ حضرت علی نے خارجیوں کو خط لکھا کہ ہم نے ثالثی قبول نہیں کی لہذا آپ واپس آ جائیں، مگر خارجی نہ مانے۔ اس پر حضرت علی فوج لے کر ان کی طرف بڑھے۔ حضرت علی نے ابو ایوب کو ایک سفید جھنڈا دیا اور کہا کہ اس جھنڈے کے نیچے جو آ جائے گا اس سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ بہت سے لوگ حضرت ان کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ باقی جو لوگ تھے انہوں نے جنگ شروع کی اور خارجیوں نے پہلے حملہ کیا، اور یہ خارجی اتنے یعنی ایسے لڑتے تھے کہ بعض خارجیوں کا بازو کٹ جاتا تھا، ایک ہاتھ سے لڑتے تھے۔ ایک خارجی ایسا بھی تھا ٹانگیں کٹ گئی لیکن پھر بھی تلوار چلا رہا ہے،
اور بڑی بہادری سے لڑے، لیکن حضرت علی کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے، اور یہ اس جنگ میں ان کو شکست ہوئی۔ ان کا جو سردار تھے اور بھی سردار مارے گئے، اور عبداللہ بن وہب بھی مارا گیا۔ اب یہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اب یہ ہاتھیوں کے خلاف جو حضرت علی کی جنگ ہوئی ہے، اس سے حضرت علی کی فوج کافی کمزور ہو گئی، بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے، اور اس کے بعد اسی وقت حضرت علی امیر معاویہ کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، لیکن فوج نے کہا جی ہم تھک گئے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہماری تلواریں کند ہو گئی ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا حضرت علی نے جب پھر بھی کہا کہ ہم جنگ کرتے ہیں، صرف 1000 آدمی حضرت علی کے پاس رہ گیا، باقی چلے گئے، تو اس پر حضرت علی نے بھی وقتی طور پر وہ جنگ ملتوی کر دی، اور امیر معاویہ پر جنگ کرنے کا جو ارادہ تھا وہ ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے آتے ہیں امیر معاویہ کا مصر پر قبضہ۔ اب جب امیر معاویہ شام پہنچے تو انہوں نے کیا کیا کہ شام جو تھا یہ ان کا کیپٹل تھا، تو حضرت علی جو تھے انہوں نے وہاں پہ سعد کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن امیر معاویہ نے ایک چال چلی اور لوگوں سے کہا کہ یہ سعد تو میرے ساتھ ہیں۔ اس پر حضرت علی نے کیا کیا، ان کی جگہ محمد بن ابو بکر کا وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ محمد بن ابو بکر جو تھے یہ چھوٹے بھی تھے اور کم سن تھے، تجربہ نہیں تھا۔ امیر معاویہ نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے کیا کیا کہ عمرو بن العاص کو 6000 فوج دے کر روانہ کیا۔ محمد بن ابو بکر نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی، اور اس طرح مصر پر امیر معاویہ کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے حجاز، عراق اور جزیرہ پر بھی فوجی دستے بھیجے، مکہ و مدینہ پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا امیر معاویہ نے۔ جب حضرت علی کو ان حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے وہاب بن مسعود کو 4000 فوج دے کر روانہ کیا، شامی فوج بھاگ گئی، مکہ مدینہ پر حضرت علی کا قبضہ ہو گیا۔ اس انتشار سے فائدہ اٹھا کر فارس اور کرمان کے صوبے جو تھے وہ خود مختار ہو گئے۔ یہ امیر معاویہ کا یہ قبضہ اور اس کے حالات میں نے بتائے۔ اب آتے ہیں حضرت علی کی شہادت کی طرف۔ دیکھیں جی، حضرت علی نے جنگ نہروان میں خارجیوں کو شکست دی، لیکن ان میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آخرکار 3 خارجی تھے، انہوں نے ارادہ کیا حضرت علی، امیر معاویہ اور عمر بن العاص کو ہم شہید کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ یہ 3 یعنی ان کے نام تھے عبد الرحمن بن ملجم حمیری، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکر تمیمی تھے۔ اب ابن ملجم کو ایک عورت نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ حضرت علی کو شہید کرتے ہیں تو میں آپ سے شادی کروں گی۔ تو یہ ابن ملجم جو تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ گیا، حضرت علی نے صبح نماز کی امامت کر رہے تھے، انہوں نے تلوار سے زوردار وار کیا، حضرت علی شدید زخمی ہو گئے، اور ابن ملجم جو تھا وہ باہر نکل رہا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے دوسرے آدمی نے امیر معاویہ پر وار کیا، لیکن وہ بچ گیا، اور عمر بن العاص اس دن مسجد میں آئی نہیں، تو اس طرح وہ دونوں بچ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں حضرت علی کی سیرت۔ حضرت علی بہت بہادر انسان تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو شیر خدا کہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ بہادر تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اکثر اس کو بھی لکھتے تھے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہودیوں کے خلاف جو جنگ تھی، وہاں پہ بھی حضرت خیبر کی جنگ، اس میں حضرت علی نے بے شمار جوائز دکھائے۔ تو یہ بہت ہی نیک انسان تھے، انہوں نے اپنے دور میں بیت المال کی اصلاح بھی کی، اور بیت المال کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ آپ نے جو غیر مسلم تھے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا، محکمہ پولیس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا۔ اسی طرح انہوں نے اور بھی بہت سارے، انصاف ان کے دور میں بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے آپ کے خلاف کیس کیا، اور یہودی ثابت کر گیا، تو آپ حضرت علی ان سے کیس ہار گئے، یعنی ان کا انصاف بڑا مشہور تھا۔
وہ بہت بڑے صحابی تھے، لیکن ان کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ آج کی ہمارا ٹاپک تھا، یعنی اس میں ہم نے جنگ صفین پڑھا، جنگ صفین امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان۔ خوارج کون تھے؟ ان کے ساتھ جنگ نہروان پڑھا، اس کے اثرات پڑھے، امیر معاویہ کی مصر پر قبضہ پڑھا، حضرت علی کی شہادت اور حضرت علی کی مختصر طور پر میں نے آپ کو سیرت بنائی۔ ٹھیک ہے جی۔